بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنا عنوان بیان کریں۔ سفیان اقبال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی: طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى۔ وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكا فجا قط إلا سلك فجا غير فجك۔ رواه البخاری۔ قابل صد احترام اساتذہ کرام اور میرے گلشن احسان کے مسافروں، آج میں آپ حضرات کے سامنے جس مبارک اور پاک باز ہستی کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں وہ امیر المؤمنین، مراد قلب رسول، فاتح بیت المقدس، فاتح کیسر و کسریٰ، شہید منبر و محراب رسول، انتخاب رب العالمین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ذی وقار علماء کرام، جب میں گلدستہ نبوت کا مطالعہ کرتا ہوں تو مجھے ہر پھول اپنی خوشبو میں مہکتا اور کھلکھلاتا ہوا نظر آتا ہے۔ جی ہاں، ہر صحابی اپنی شان و شوکت، مقام و مرتبہ، جاہ و جلال میں بے مثل اور بے مثال نظر آتا ہے، اس لیے کہ ہر صحابی مرید بن کر کے آیا۔ لیکن میں قربان جاؤں فاروق تیری عظمت پر کہ تو صرف صحابی ہی نہیں بلکہ انتخاب رب العالمین بن کر کے آیا، اس لیے واہ عمر تیری عظمت کو سلام ہو۔ اور کیوں نہ ہو سلام کہ جسے پیارے آقا علیہ السلام نے رات کی تنہائیوں میں رو رو کر کے مانگا: اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب۔ جی ہاں، پھر چشم فلک نے وہ حسین منظر دکھایا کہ جب آقا علیہ السلام اپنے جانثاروں کے ہمراہ دار بنی ارقم میں تشریف فرما تھے کہ اچانک دستک ہوئی، دروازہ کھولا تو سامنے فاروق پایا۔ جی ہاں، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دنیا کائنات کی وہ عظیم المرتبت ہستی ہیں کہ جن کے کارناموں کو کبھی بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ آپ کے بے شمار اور بے مثال کارنامے ایسے ہیں کہ دنیا آج بھی ان کی مثال لانے سے قاصر ہے۔ جی ہاں، آپ نے خلافت کی باغ دوڑ ہی کیا سنبھالی کہ آپ نے دنیا کا نقشہ ہی پلٹ کے رکھ دیا۔ آپ نے اپنے دور حکومت میں امن و امان کو قائم رکھنے کے لیے پولیس کے محکمے قائم کیے۔ آپ نے اپنے دور حکومت میں ملکی نظم و نسق کو مضبوط کرنے کے لیے فوج کے محکمے قائم کیے۔ آپ نے اپنے دور حکومت میں اعلاء کلمت اللہ کی آبیاری کے لیے کم و بیش 1100 مساجد تعمیر کرائی۔ جی ہاں، آپ نے اپنے دور حکومت میں اسلامی معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے زراعت جیسے امور سر انجام دیے۔ آپ نے اپنے دور حکومت میں عدل و انصاف کو برقرار رکھنے کے لیے صیغہ عدالت قائم کیا۔ آپ نے اپنے دور حکومت میں بیت المال قائم کیے۔ آپ نے اپنے دور حکومت میں ڈاک کا نظام قائم کیا۔ الغرض آپ کے دور حکومت میں کئی ایک فتوحات بھی آپ کا مقدر بنی۔ جی ہاں، آپ رضی اللہ عنہ کے دور حکومت میں کیسر و کسریٰ مغلوب ہوئے۔ آپ کے دور حکومت میں آذربائیجان پر لشکر کشی کی گئی۔ آپ کے دور حکومت میں آرمینیا کو شکست فاش ہوئی۔ آپ کے دور حکومت میں اردن اور بیت المقدس فتح ہوئے۔ میرے بھائیوں، سیدنا فاروق اعظم کا دور حکومت اگرچہ 10.5 سال پر محیط ہے، مگر پھر بھی آپ نے اس مختصر سی مدت میں 22 لاکھ مربع میل پر علم اسلام لہرایا اور عالم کفر کا منہ کالا کیا۔
حضرات سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ جن کے بارے میں سرور کونین نے فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، رواہ الترمذی۔ وہ عمر کہ جن کی عظمت میں آپ علیہ السلام نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، رواہ الترمذی۔ وہ عمر کہ جن کے بارے میں آپ علیہ السلام نے فرمایا والذی نفسی بیدہ ما لقیک الشیطان سالکا فجا قط الا سلک فجا غیر فجک، رواہ البخاری۔ وہ عمر کہ جن کے رعب اور دبدبے کے بارے میں آپ علیہ السلام نے فرمایا انی لانظر الی شیاطین الانس والجن قد فروا من عمر۔ وہ عمر جن کے جلال و استقلال کے بارے میں پیارے آقا نے فرمایا ان الشیطان لا یخاف منک یا عمر۔ اس لیے تو شاعر نے کیا خوب کہا، تقاضا ہے کہ پھر دنیا میں حق کا بول بالا ہو، عرب کے رے گزاروں میں کوئی فاروق پیدا ہو، مساوات و عدالت کا پھر زمانے بھر میں چرچا ہو، وہی پر کے تجلی کے افق پر آشکارا ہو۔ بڑا غوغا ہے پھر کسرے جہاں میں اہل باطل کا کوئی فاروق پھر اٹھے تو حق کا بول بالا ہو، وما علینا الا البلاغ۔